میں استنجا کرتا ہوں، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو ایک ہی دفعہ آپ استنجا کریں، وضو کریں۔ مثلا مغرب کے لیے کیا عشاء تک آپ کو کافی ہے، چاہے وہ قطرے گرتے رہیں، اندر انڈر ویئر پہن لیں یا اندر اپنے کوئی پیڈ ویڈ باندھ لیں تاکہ مسجد میں نہ گرے، پھر عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ استنجا اور وضو کریں۔ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، وہ مرد ہی نہیں ہوتے، کیا کرو گے؟ جو آدمی اللہ کے دین کے خدمات کرتے ہیں ان کو علماء نے لقب دیے ہیں مجتہد کا بھی، مجدد کا بھی۔ اور چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر 100 سال کی ابتدا پہ ایک ایسا آدمی بھیجتے ہیں جو دین کو آگے دوبارہ سنبھال لیتا ہے، اس کی کوئی اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کو ٹھیک کر دے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ پہلا مجدد فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکی اپنے منگیتر کو مل سکتی ہے، بالکل نہیں مل سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے دور سے، تاکہ کل اگر کوئی عیب ہو تو اس کو احساس نہ رہے، بھئی وہ لگڑا نکل آئے، وہ کانا نکل آئے، وہ اندھا نکل آئے۔ اس سے کہا تھا کہ جناب وہ تو اس کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے، ماں کو تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے وہ اندر سے کالا ہو۔ تو اس لیے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اسی طرح لڑکے کو بھی ایک نظر لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مل سکتی ہے، نکاح سے پہلے سارے کام طے ہو جائیں، پھر شادی کے بعد کیا کرو گے؟ جخ مارو گے؟ مسئلے تو تم نے سارے پہلے حل کر دیے ہیں۔ میرے 2 مکان ہیں، کرایہ کر دیے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تم نے 2 مکان بنائے یا 10 مکان بنائے، ان کو تم نے کرائے پہ دے دی، اب جو کرایہ آتا ہے وہ جمع ہوگا سال میں، اور سارا حساب جمع کر کے جو نفع بنے گا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کو ہجڑے کہتے ہیں، ان کا یہی ہے کہ اگر اس کے اعضاء کی شکل عورت سے ملتی ہے تو عورت والا جنازہ پڑھا جائے گا، اگر مرد سے ملتی ہے تو مرد والا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی غالب حالت دیکھی جائے گی۔ میری بہن کا لڑکا ہے، اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں، تو بہرحال کوئی علاج بھی کرائیں، ورنہ سب سے بہتر علاج زمزم ہے کہ زمزم کے ٹھنڈے پانی سے اس کے چھینٹے یا گلاس میں آنکھیں رکھ کے کھڑا رہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ شفا دیں گے۔ باقی ہمیں نہیں پتہ بھی کیوں صرف ہوتی ہیں۔ کہتے جی کہ آپ کا لکھا ہوا اگر درس ہوتا۔ میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دروس جو ہیں وہ کتابوں کی شکل میں بھی چھپ گئے ہیں۔ دروس حرم 4 جلد چھپ گئی ہے، منہاج مسلم 2 جلد چھپ گئی ہے، اسی طرح اسلام میں عورت کا مقام 1 جلد چھپ گئی ہے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 جلد چھپ گئی ہے، خلفائے راشدین 1 جلد چھپ گئی، ساری کتابیں الحمدللہ۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے میری تفسیر جو میں نے 20 سال میں قرآن ختم کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کی شکل میں تفسیر مکی کے نام سے چھپ رہی ہے، اس کی 3 جلدیں تو چھپ گئی ہیں الحمدللہ، پہلی، دوسری، تیسری۔ اب باقی اللہ توفیق دیں گے، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی جلدیں ہوں گی اور کب مکمل ہوگی، یہ تو اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اب یہ 3 جلدیں چھپی ہیں نا، تو ابھی ہم تقریباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 پہ پہنچے ہیں، سب باقی اللہ عالم کتنی جلدیں ملیں گی یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ 3 جلدیں چھپ گئیں، 4تھی جلد جو ہے اس کا مسودہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو تصحیح کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کرے گا پھر۔ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا میرا بھائی، یہ جو کتاب کا چھپنا ہے نا یہ بہت بڑا مہنگا ہوتا، یعنی 1 جلد کتاب اگر چھپے نا اس پہ کم سے کم 2 لاکھ روپے خرچ ہوتے، کم سے کم۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اہل خیر کو توفیق دے کہ وہ بیچارے مدد کرتے رہتے ہیں، کتابیں چھپتی رہتی ہیں، انشاءاللہ خدا کو منظور۔ تو آپ کو جو بھی کتاب چاہیے
وہ پاکستان میں جو بڑے بڑے مکتبے ہیں نا ان پہ مل جاتی ہیں. یا آپ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے کسی نے کہا ہے، میں نہیں جانتا، کہ انٹرنیٹ پہ بھی کسی نے وہ کتابیں ڈال دی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اللہ اعلم.